حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں ایک مرتبہ بہت زیادہ قحط پڑ گیا تھا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ سارے سبزے کو ٹڈیاں کھا گئی اور ان ٹڈیوں کو انسان کھا گئے۔ مخلوق خدا بھوک کی بہت زیادہ قحط سے ہلاک ہونے لگی، تو ایسے میں ایک دن میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو بہت ہی زیادہ دولت مند تھا۔ میں نے اس شخص کو بہت ہی زیادہ پریشانی کی حالت میں دیکھا۔ میں نے اس سے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو وہ مجھ سے کہنے لگا، اے سعدی، کیا تم جانتے نہیں کہ اس وقت قحط کی صورتحال ہے اور تمام مخلوق خدا برباد ہو گئی ہے؟ اس کے جواب میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کا علم ہے، لیکن قحط کا تم پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کے فضل سے بہت ہی زیادہ مالدار ہو اور تمہارے لیے کسی بھی شے کا حصول ناممکن نہیں۔ میری یہ بات سن کر اس شخص نے ایک آہ بری اور مجھ سے کہنے لگا، اے سعدی، ایک ایسے شخص کے لیے جو بہت زیادہ حساس ہو، اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو جائے اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے بے پرواہ ہو کر صرف اپنی ذات کی فکر کرے؟ کوئی بھی نیک فطرت اور شریف شخص کسی بھی شخص کو دریا میں ڈوبتا ہوا دیکھ کر ساحل پر مطمئن کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ بے شک مجھے تو بھوک اور پیاس کی تنگی نہیں ہے، لیکن مجھ کو لوگوں کے غم نے ادموا کر دیا ہے۔ آپ ہی بتائیں، اگر کسی کا کوئی بہت ہی اپنا قریبی ساتھی یا عزیز قید ہو جائے تو کیا وہ آرام و سکون سے زندگی بسر کر سکے گا؟ اس واقعے کا نصیحت آموز پہلو یہ ہے کہ اس حکایت میں معاشرے میں رہنے کا ایک بہت ہی بہترین اصول حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کیا جائے اور آپ سے جتنا بھی ممکن ہو سکے ان کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ زمین میں رہنے والے لوگوں کا سب سے بڑا فساد خود غرضی اور نفس پرستی ہے۔ اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنے لیے جیتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی زندگیوں کو اس شخص جیسا حساس بنا لے تو حقیقت میں یہ دنیا جنت کا ایک بہترین نمونہ بن سکتی ہے۔